ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سیدی یا رسول اللہ. محبت سے چند بار بابا سے بلند درود پاک پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. پڑھئے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار سناخن مصطفیٰ بالخصوص حضرت علامہ شیخ الحدیث جناب قبلہ محمد شہباز چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، 7 روزہ اصلاحی پروگرام کے منتظمین، حاضرین و سامعین، میں اور آپ آج کے اس پروگرام کے اندر شریک ہے. رب کریم ہمیں اس کی روحانی برکات سے مالا مال فرمائے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت میں سے کچھ باتیں میں آپ کے گوشگوار کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سن کر ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ان کو اور ہمارے گھر کی خواتین تک ہم پہنچائیں. اللہ ان کی سیرت کے مطابق ہماری بیٹیوں کو، گھر کی خواتین کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ذکر پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہمارے ہاں اعراس ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں
کہ پاک لوگوں کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان میں سے ایک نیت یہ رکھا کریں کہ ان پاک لوگوں کے ذکر کی ایک ہمیں برکت یہ ملتی ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے نا تتنزل رحمہ، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پاک لوگوں کا جو ذکر ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری نیت اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم رسمی طور پہ نہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، یہ کامیاب زندگی گزار کے چلے گئے، ان کا طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو ہم اس نیت سے ان کا ذکر سنیں، فضائل مناقب سنتے ہیں، اور اس میں نعرے بازی بھی ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ حضرات یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو سنیں اور اپنی زندگی کے اندر عملی اس کو جامہ پہنائیں، تو اس میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ تو چند باتیں میں مختصر وقت میں آپ کی خوشگوار کرتا ہوں۔ سیدہ پاک آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے فضائل اور مناقب سے نوازا ہے۔ نام سے ہی آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اور ان سے عقیدت رکھنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیا۔ دوسرا آپ کا لقب ہے ایک زہرا اور ایک ہے بطول۔ میرے محترم بھائیو، بطول دنیا میں رہ کے بھی دنیا سے دور، یعنی آپ اس دنیا میں رہ کر بھی پھر بھی دنیا سے کنارہ کاشتی، اور زہرا کے کلی کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ علماء کرام بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے زہرا کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب زہرا پھول کو نہیں کہتے، کلی کو کہتے ہیں۔ پھول آپ نے اپنے شہزادوں کو فرمایا۔ یہاں میں بھی بڑا پیارا درس ہے ہمارے لیے سیدہ پاک کے اس لقب کے اندر، ہماری بیٹیوں کے لیے بھی، ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی، اور یہ ہم نے ان کو سکھانا ہے کہ بیٹیوں کو ہمیشہ زہرا یعنی کلی بن کے رہنا چاہیے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، پھول ہونا، اگر پھول جب دیکھیں کلی ہوتا ہے، کلی جب لگی ہوتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ابھی کلی ہے، پھول بنے گا تو توڑیں گے سوگے گے۔ باغ سے گزرتے ہیں، جب پھول پودے لگے ہوتے ہیں تو کلی کو نہیں توڑتے، بچے بھی توڑنے لگتے ہیں تو کہتے بیٹا ابھی نہ توڑو، جب پھول بن جائے گا تو پھر اس کو توڑ لینا۔ پھر پھول کو سونگھتے ہیں، اس کو توڑ بھی لیتے ہیں، اس کی پتیاں بھی علیحدہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو زہرا فرمایا ہے، کلی فرمایا ہے، تعلیم دی ہے امت کی خواتین کو کہ اے بیٹیوں، پھول بننے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا مقام ہے تو کلی بن کے رہنا۔ اگر کلی بن کے رہو گی تو ٹوٹنے سے محفوظ رہو گی، اور اگر پھول بنو گی تو پھر سونگھنے والا بھی آئے گا، توڑنے والا بھی آئے گا، تمہیں توڑا بھی جائے گا، اور کوئی مسل کے گرا کے بھی چلا جائے گا۔ اس لیے عافیت اس میں ہے کہ اگر تم کلی بن کے رہو گی تو ٹوٹنے سے اور مسل دینے سے اور سونگھنے سے اللہ تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ یہ درس ہے ہمارے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، کہ آج نقصان تبھی ہوتا ہے کہ جب ہماری خواتین پھول بن کے نکلتی ہیں، تو ظاہر ہے حضرات عزیز وقار جب پھول بنے گی تو پھر سونگھنے والے تو آئیں گے پیچھے۔ یہ حقیقت ہے کہ میرے محترم بھائیوں، کڑوی بات کڑوی ہوتی ہے کہ جب ہمارے گھر کی خواتین بن سنور کے باہر نکلیں گی تو پھر پیچھے دیکھنے والے تو آئیں گے، پیچھے چلنے والے تو آئیں گے، پھر کوئی سونگھے گا، کوئی پیچھے چلے گا، کوئی توڑنے والا ہوگا، جس کا جہاں داؤ لگے گا حضرات اس کو مسلیں گے بھی،
اور اگر ہماری بیٹیاں سیدہ پاک کی سیرت میں رہیں اور کلی بن کے رہیں، یقین کیجئے گا عزتیں بھی سلامت رہے۔ آج یہ نیت لے کے جائیں، اپنی بیٹیوں کو درس دیں کہ بیٹیوں کو کلی رکھیں، ان کو پھول نہ بننے دیں۔ پھول جن کے لیے بننا ہے شریعت نے بننے کی اجازت دی ہے۔ عورت کا جو سنگار ہے یا عورت کا زینت کرنا، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ عورت صرف شوہر کے لیے زینت کر سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ آ جائے، عید کے موقع آ جائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر کی خواتین بھول جاتی ہیں وہ بناؤ سنگار کہ کن کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے؟ عورت کا سنگار یاد رکھیے گا شوہر کے لیے ہے، عورت کی زینت شوہر کے لیے ہے۔ اب جس کا بھی شوہر نہیں ہے وہ کس کے لیے بناؤ سنگار کر رہی ہے؟ اگر باہر مردوں کے اندر جانا پڑ رہا ہے، شادی کے معاملات ہیں، تو یاد رکھیے گھر میں ہی رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا تو مسئلہ اور ہے۔ لیکن شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیجئے، ہمارے مذہبی طبقے کو دیکھ لیں، یا مذہبی طبقہ بظاہر نہیں بھی ہے پھر بھی دیکھ لیجئے میرے محترم، یاد رکھیے گا اس میں میں اور آپ یا جو بھی ہیں، اس میں ہمارے یہاں بڑی خامی ہے کہ ان موقعوں پہ اثر پتہ کب چلتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کسی کو دیکھنا ہو نا کہ دیندار کتنا ہے تو یا خوشی پہ دیکھا جا سکتا ہے یا غمی کے موقع پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ دعوے تو بڑے کریں گے بھئی ہم دیندار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن دینداری یا خوشی میں نظر آئے گی یا غمی میں کہ کتنا یہ دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، کتنا یہ سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو خواتین کی سیرت جو زینت ہے وہ صرف اور صرف وہ شوہر کے لیے کر سکتی ہیں۔ تو جب پھول بن کے نکلیں گی، ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا ایک ناصور کہہ لیجئے کہ اس طریقے سے بے حیائی عام ہے۔ اور میرے محترم ایک اور بات یہاں پہ میں کہہ کے سیدہ پاک کی سیرت میں سے ایک دو اور باتیں سننی ہے۔ دیکھیے جو بیٹی پھول بن کے نکلے گی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی وہ بیٹی ہے، کسی کی بھتیجی ہوگی، کسی کی بھانجی ہوگی، ظاہر ہے یہ رشتے تو ہوں گے خاندانی طور پہ۔ اب اس طریقے سے جس کی بیٹی، جس کی بھتیجی، جس کی بھانجی یا کسی کی بیٹی یہ باہر نکلتی ہے بن سور کے، زینت کر کے نکلتی ہے، تو یاد رکھیے گا ان کے جو محرم ہیں وہ اگر اس کے اوپر غیرت نہیں کھاتے تو وہ تو دیوس کے زمرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور دیوس وہ ہے کہ شب برات گزری ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگار بخشے گئے، لیکن دیوس اس رات بھی محروم رہا۔ دیوس وہ ہے، جنت و بعد کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس کا عام معنی ہے بے غیرت، سادہ لفظوں میں جس کے اندر غیرت مر جائے۔ مثلاً کیا عورت ہے، مثال کے طور پہ ہماری بیوی ہے، ہم اس کے محرم ہیں، ہماری ماں ہے، ہم اس کے کیا ہیں بولیے محرم ہیں، ہماری بیٹی ہے، ہم اس کے محرم ہیں، سگی بھتیجی ہے، ہم اس کے محرم ہیں، سگی بھانجی ہے، ہم اس کے محرم ہیں، بہن ہے، ہم اس کے محرم ہیں، جن کے ہم محرم ہیں۔ اگر ہم ان پہ غیرت نہ کھائیں، مطلب یہ بے پردہ پھرتی ہوں، ان کا مردوں کے اندر آنا جانا ہے، یہ بے پردگی میں آتی جاتی ہیں مردوں کے اندر، ہمیں خاموشی سے بدتسبی پکڑ کے مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہے، ہمیں اس کی کیا پرواہ؟ ہماری بھتیجی، ہماری بھانجی ہے، ہماری بہن ہے یا ہماری والدہ ہے، ہمیں اس پہ وہ غیرت نہ آئے۔ تو جو اپنی محرمات پر غیرت نہیں کھاتا وہ دیوس ہو جاتا ہے، اور دیوس جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ حضرات ذی وقار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں ایک قانون بنا دیا تھا۔ آپ نے قانون کیا بنایا تھا کہ جو لونڈیاں ہیں نا، کنیزیں، یعنی مرد ہو تو غلام اس کو کہتے، عورت ہو تو لونڈی کہتے اس کو، تو جو کنیزیں تھی یا لونڈیاں تھی ان کے بارے میں قانون بنایا تھا، یہ بازار کے اندر جب بھی یہ آئیں گی سر پہ دوپٹہ نہیں لے گی، یہ بال کھلے رکھیں گی، اور یہ ہاف بازو سے زیادہ پورے بازو یہ کپڑے نہیں پہنیں گے، ہاف بازو ہوں گے ان کے،
اس کی وجہ کیا تھی میرے محترم؟ تاکہ فرق رہے کہ لونڈی بکتی ہے بازار میں اور اس کو خریدنے والے پٹولتے ہوتے تھے کہ اس کو میرے محترم، اور پتہ چل جائے، یہ فرق رہے کہ اگر سر پہ دوپٹہ ہے یہ لونڈی کنیز نہیں ہے، حیادار خاتون ہے، یہ بکنے کے لیے بازار میں نہیں آئی۔ میرے محترم بھائیو، یہ قانون بنایا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لونڈی جو ہے وہ سر سے دوپٹہ اتار کے بازار میں رہے گی اور پورے بازو نہیں پہنے گی۔ آج اس کے برعکس دیکھ لیجیے، اب تو غلاموں کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ تو آج بتائیے نا میرے محترم بھائیو، جو بازار میں پھرتی ہماری خواتین، کسی کی تو ماں ہے نا، کسی کی بیٹی ہے، بہو ہے، تو ان کے بھی تو محرم ہوں گے، تو اب ان کے سروں پہ دوپٹے اتر گئے، ان کے ہاتھ بازو کیا نیٹ والی جالی والے بازو پہن رہے، جسم اس میں سے جھلکتا ہے، تو ان کے بات اب دیکھ لیجئے کہ وہ اس وقت یہ نشانی بازار میں ہے، اور آج ہم اس پہ کیا کہیں گے، کیا تبصرہ کریں گے؟ اس لیے میرے دوست، دیوس بننے سے بھی بچیے، ایسا نہ کو بھی ہم حاجی نمازی بھی رہیں اور دیوسی میں بھی رہیں اور میرے محترم اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو بیٹیاں اگر کلی بن کے رہیں گی تو حفاظت میں رہیں گی۔ تو سیدہ پاک کیا ہے؟ زہرا۔ تو زہرا سے یہ درس لے کے آ جائیے کہ بیٹیوں نے، بہنوں نے کلی بننا ہے، پھول بننے کی کوشش نہ کریں، کلی بن کے رہیں گی تو سلامتی کے اندر رہیں گی۔ اللہ سیدہ پاک کے اس لقب کا اللہ تصدق ہماری بیٹیوں کو بھی شرم و حیا کی ردائیں عطا فرمائے۔ سیدہ پاک کی سیرت میں سے یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ سیدہ پاک تو وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کا نسب جاری فرمایا۔ آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے۔ سیدہ پاک کی سیرت میں سے بڑی پیاری بات، ہمارے یہاں کہ کورونا آتا ہے یا یہ معاملہ جو 1-2 سال سے چل رہے ہیں، تنگی ہوتی نا، تنگی، ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتے۔ یار دکان نہیں چل رہی، اچھا یہ مسجد میں اتنا دیتے تھے، مدرسے میں دیتے تھے، تھوڑا روک لیتے، یار جب سیل بڑھے گی نا تو دے گی اللہ کی راہ کے اندر۔ سیدہ پاک کی سیرت میں سے بڑی پیاری بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات کا درس دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے۔ مولا مرتضیٰ خود فرمایا کرتے تھے جب تنگی آتی تھی تو میں اللہ کی راہ میں اور دیتا تھا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ 2 ایک کے بدلے میں 10 تو فوری ملیں گے نا۔ سیدہ کائنات کی بارگاہ سے ایک اور اس اعتبار سے بھی آج درس لیجئے کہ ایک بار نہ قبیلہ بنی سلیم میں سے ایک بندہ جو کہ مسلمان نہیں تھا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے نہ بڑی بے ادبی والے کچھ الفاظ بولے اور جادوگر کا لفظ بھی بولا، نعوذ باللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی، فرمایا عمر ٹھہر جاؤ۔ برداشت نہ ہوئی سیدنا فاروق اعظم سے اس کی گفتگو، تو آپ نے اشارہ کیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رک گئے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا بتوں کی پوجا چھوڑ دے، اسلام قبول کر لے، اور آپ نے دعوت حق دی اور فرمایا میں جادوگر نہیں جو تم کہہ رہے ہو، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور کلمہ پڑھو اور ایمان لے آؤ۔ جب آپ نے اس کی وہ الفاظ جو بے ادبی پہ مشتمل تھے ان کو برداشت کر کے آپ نے حق کی دعوت دی نا، اس میں بڑا گہرا اثر ہوا۔ میں نے تو برا بلا کہا، تو پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنو سلیم کے اندر 4000 بندے ہیں، ان 4000 میں سے میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے جو اس بندے کو کوئی اونٹ دے دے۔ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹنی ہے، میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ اونٹنی دے دی گئی، فرمایا کون ہے جو اس کے ننگے سر کو ڈھانپ دے؟
مولا مرتضی کھڑے ہوئے اپنا امامہ اتار کے عطا فرما دیا، سر ڈھانپ دیا، فرمایا کون ہے جو ابھی اس کے اس وقت کھانے کا انتظام کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کرتے حضور میں ذرا مدینے کی گلی سے ہو کے آتا ہوں، 2-3 گھروں میں گئے لیکن کچھ بھی نہ ملا، کیونکہ وہ معاشرہ تھا جو اپنے لیے ایک ٹائم کا ہے دوسرے ٹائم کا رکھتے نہیں تھے، اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ تو گئے تو کچھ ملا نہ، جب نہ ملا نہ تو خالی آنے کی بجائے انہوں نے کہا کیوں نہ اس دروازے پہ جاؤں جہاں سے کوئی خالی نہیں آتا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، سیدہ پاک کے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، پوچھا کون؟ عرض کی سلمان ہوں، ان کو اجازت تھی چلے جاتے تھے، دروازے پہ دستک دی، فرمایا کیسے آنا ہوا، سارا معاملہ بتایا، سیدہ پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی سلمان رب کعبہ کی قسم 3 دن ہو گئے ہیں فاقوں میں گزر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 3 دن سے فاقوں میں ہے، لیکن تم آئے ہو، اب کیسے خالی جا سکتے ہو؟ کہا یہ میری چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس جاؤ اور کہو یہ چادر گروی رکھ کے نہ مجھے کچھ جو قرض کے طور پہ دے۔ حضرت سلمان فارسی نے وہ چادر لی، آنکھوں میں آنسو ہیں، شمعون یہودی کے پاس گیا اور کہا سارا واقعہ بھی بتایا اور کہا یہ چادر بھیجی ہے کچھ جو قرض کے طور پہ چاہیے۔ تو اس نے جب چادر کو دیکھا اور اس پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، کہنے لگا سلمان یہ وہی خاندان ہے جن کے بارے میں اللہ توریت کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خبر دین کے بارے میں، یہ وہ خاندان ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اس نے کہا سلمان گواہ ہو جاؤ فاطمہ کے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس مبارک ردا کو دیکھ کے اور ساتھ ہی جو بھی دیے اور وہ چادر بھی بڑے احترام کے ساتھ واپس بھیج دی۔ اب دیکھیے گا ان کا عمل، 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں، وہ جو آئے سیدہ نے خود ان کو پیسا، چکی چلائی، اس کے بعد سیدہ نے کھانا تیار کیا، وہ روٹی بنائی، اس کا وہ کھانا تیار کرنے کے بعد کہا سلمان لے جاؤ۔ کہنے لگے آپ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیں، آپ بھی 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ سیدہ پاک نے کہا کہ نہیں سلمان، چونکہ میں نے اس نیت سے منگوائے تھے کہ یہ کھانا تیار کر کے اس 9 مسلم کو دینا ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اب اس میں سے کھاؤں، خود بھوکی رہی اور یہ ساری روٹی حضرت سلمان کے ذریعے اس 9 مسلم کے لیے بھیج دی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کے سارا قصہ عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ 9 مسلم کو روٹی دی، اس نے تناول کی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اٹھے اور گھر کی طرف آ گئے اور گھر میں آ کے سیدہ کو بڑی تسلی دی اور تسلی دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ تیری بندی ہے تو اس سے راضی ہو جا، یا اللہ یہ تیری بندی ہے تو اس سے راضی ہو جا۔ یہ کتنا پیارا ہمارے لیے درس ہے، ہم تو پیٹ بھر کے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، ارے وہ بھوکے رہ کے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، تو سخاوت بھی سیکھیے تو سیدہ سے سیکھیے۔ کیسا گھرانہ ہے، خود بھوکے رہ کے خود نہیں کھانا، جن کی نیت سے منگوایا تھا انہی کو دیا، ایک لقمہ بھی نہ کھایا۔ اللہ ہمیں ان کی بارگاہ سے یہ صفت کی بھی کچھ خیرات عطا فرمائے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس گھرانے سے ملتی ہے کہ حالات اچھے ہوں تو سارے دیتے ہیں، تنگی کے اندر اللہ کی راہ میں دینا۔ میرے محترم یہ اصل کمال ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی اسی طریقے سیدہ پاک کی سیرت میں سے یہ بھی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ آپ نا گھر کے کام خود کیا کرتی تھی، چکی خود پیستی تھی، چلایا کرتی تھی، اور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا
گھر کے اندر جب بھی سیدہ پاک کھانا بھی تیار کرتی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوتی. یہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب کھانا تیار ہو رہا ہوتا تو سیدہ پاک قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. آج درس دیجیے اپنی بیٹیوں کو، گھر میں کھانا پکانے والیوں کو. میرے محترم لمبے لمبے ناخن رکھ کے آٹا نہ گوندا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس کے لمبے ناخن ہوتا ہے شیطان اس پہ سواری کرتا ہے. میرے محترم جب آج لمبے لمبے ناخن رکھیں گی ہماری بیٹیاں اور 40 دن گزر جاتے ہیں، ایک تو ویسے ہی منحوس نحوست رزق میں تنگی، میرے محترم 40 دن سے زائد ہو جاتے پھر بھی نہیں کاٹتے لمبے لمبے ناخن، اگر سارے نہیں تو کچھ تو بنائے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے روکیے. انہوں نے آٹا گوندنا، انہوں نے سبزی بنانی، انہوں نے گھر کے معاملات کرنے، تو اگر یہی اپنے ناخن ایسے رکھ کے جن پہ شیطان سواری کرے تو آگے کیا اس میں نورانیت آئے گی، کیا روحانیت آئے گی. سیدہ پاک سے درس لیجئے، جب بھی کھانا بناتی رب کا قرآن پڑھا کرتی تھی. نبی پاک علیہ السلام ایک بار نہیں کئی بار آپ جب گزرتے نا نماز کے لیے تو سیدہ پاک کے گھر کے پاس سے گزرتے نا تو سیدہ پاک کی آپ دیکھتے کہ سیدہ پاک چکی چلا رہی ہوتی، آٹا پیس رہی ہوتی. جب چکی چلا رہی ہوتی تو حضور علیہ السلام دعا دیتے ہوئے گزرتے، یا اللہ میری بیٹی فاطمہ کی اس ریاضت اور قناعت کو تو قبول کر کے ان کو بہتر جزا عطا فرما. آپ دعا دے کے گزرتے. میرے محترم بھائیوں، مفسرین نے بعض مقامات میں یہ بھی لکھا کہ سیدہ کائنات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ ہاتھ سے چکی چلاتی، زبان سے قرآن پڑھتی اور پاؤں سے حسن و حسین کا جھولا جھلاتی. تو جب بچپن سے بچوں کو قرآن کی لوری سنائی، قرآن سنایا اور کھانا پکاتے ہوئے بھی قرآن پڑھتی رہی، تو وہ شہزادے جو بچپن سے لے کے جھولے سے لے کے ماں سے قرآن سنتے رہے اور پھر وہی شہزادے بڑے ہو کے جب کھانا پکتا تھا تو قرآن کی تلاوت کے اندر وہ کھانا پکایا جاتا، تو پھر کیوں نہیں انہوں نے بھی جب قرآن کی لوریاں سنی، قرآن کی تلاوت سن سن کے وہ پلے اور بڑے ہوئے، تو پھر کربلا کی سرزمین کے اندر ثابت کیا کہ سر تن سے بھی جدا ہو گیا پھر بھی انہوں نے وہی قرآن پڑھ کے سنایا. یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا. ماں نے بچپن میں قرآن ایسا پڑھ کے سنایا کہ بچوں نے کربل کے میدان کے اندر تن بھی جدا سر بھی علیحدہ ہے پھر بھی قرآن پڑھ کے سنایا ہے. یہ قرآن کی تلاوت کی طرف آئیے کہ گھر کے کام کاج خواتین کریں، اللہ کا ذکر ہو، نعت کی آواز ہو، تلاوت کی آواز ہو، ذکر کی آواز ہو، نہ کہ انڈین گانے چل رہے ہوں، نہ کہ موبائل پہ کچھ اور چل رہا ہو. تو سیدہ پاک کی سیرت میں سے تلاوت قرآن بھی ہے. آپ نہ تھک جاتی تھی. ایک دن مولا مرتضیٰ کہنے لگے کہ آپ جاؤ نا بابا جان کے پاس، کچھ غلام آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، اور جا کے کہو بابا ایک کنیز مجھے بھی دے دے. سیدہ پاک چلے گی مولا مرتضیٰ کے کہنے پہ. تو جب گئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کتنا محبت بھرا ہوتا کہ سیدہ پاک جب جاتی تو مصطفیٰ کریم محبت میں کھڑے ہوتے. یہ بات بھی ذہن میں رکھا کرے. بڑے خطیب اس چیز کو غلط انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوں، جن کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوں ان کا مقام کیا ہوگا. میں نے کہا ایک ہوتا ہے ادب میں کھڑے ہونا، ایک ہوتا ہے محبت میں کھڑے ہونا. یہ بھی فرق ذہن میں رکھا کرے. ادب میں کھڑے ہونا اور ہے، محبت میں کھڑے ہونا اور ہے. سیدہ پاک کے پاس جب حضور علیہ السلام تشریف لے کے جاتے تو سیدہ ادب میں کھڑی ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑی ہوتی تھی. اور جب سیدہ پاک حاضر خدمت ہوتی تو حضور محبت میں کھڑے ہوتے تھے، ادب میں نہیں. کس میں بولیے؟ محبت میں کھڑے ہوتے تھے. تو آپ نے وہی انداز اپنایا اور اس کے بعد فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کی کہ یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی کنیز مل جائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی میں اس سے بہتر چیز نہ تمہیں عطا فرماؤں.
اس سے بہتر عرض کی بابا جان آپ عطا فرما دیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کام کاج سے تھک جاؤ نا تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. کہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے، نوکرانی سے بہتر ہے، کنیز سے بہتر ہے. حضور چاہتے تو 10 بھی عطا کر دیتے، لیکن آپ نے سیدہ کے صدقے یہ تسبیح فاطمہ بھی عطا فرما دیا. تو یہ درس بھی ہمارے لیے کہ تھک جائیں بروفن کی گولیاں وہ اثر نہیں کریں گی کہ جو تسبیح فاطمہ اثر کرتی ہے. آزما کے دیکھ لیجئے کہ رات کو تھکاوٹ ہو، یہ سونے سے پہلے یہ تسبیح فاطمہ پڑھے. تو حضرات جی بکار یہ درس بھی دیکھ لیجئے کہ یہ سیدہ کو یہ چیز آپ نے عطا فرمائی کہ اصل اس طرف عمل کی طرف آئیے. رب کی تسبیح کے اندر اور رب کی تحمید کے اندر جو کچھ ہے وہ نوکروں کے اندر نہیں ہے. میرے پیارے محترم بھائیو، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس امت سے بھی بڑا پیار فرماتی تھی، ہمارے لیے بھی بڑی دعائیں فرماتی تھی، بلکہ اپنے لیے تو دعا فرماتی نہیں تھی. امام حسن مجتبی شیخ محقق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا شام سے صبح تک اللہ کی عبادت و ریاضت میں اور گریہ وزاری میں لگی رہتی تھی. شام سے صبح تک، یعنی میری والدہ عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کی بارگاہ میں، گریہ وزاری میں، دعا میں. اور پتہ امام حسن کیا فرماتے میری والدہ اپنے لیے نہیں مانگتی تھی، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے نانا اپنے بابا جان کی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی. ان کی بھلائی، ان کی خیر کے لیے دعائیں مانگتی تھی. میں نے ایک دن عرض کیا اماں جان اپنے لیے کیوں نہیں مانگتی دعا، آپ امت کے لیے مانگتی رہتی ہیں. تو فرمانے لگی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا حسن الجوار ثم دیار، پہلے پڑوسی پھر اپنا حق، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے. تو آپ اس لیے پہلے دوسروں کے لیے دعائیں، امت کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی اکثر دعائیں یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ اس امت کے مردوں کو بھلائی عطا فرما، عورتوں کو خیر عطا فرما. یہ گریہ وزاری کرتی تھی، صرف ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ پوری رات آپ کی ان کاموں میں گزرتی تھی. جمعے کا دن آئے نا حضرات جی وقار، جمعہ کے دن آپ کا ایک معمول تھا. مدینہ طیبہ کے اندر 1-2 محافل میں جانے کا موقع ملا. میرے دادا مرشد کا وہاں آستانہ حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا، ان کے پوتے ہوتے ہیں آج کل ڈاکٹر رضوان، تو وہ والی کے اندر والی مدینہ میں آپ کا آستانہ آج بھی قائم ہے. ہر جمعرات کو وہاں پہ محفل پاک سجتی ہے. تو ان کا بھی ایک معمول جمعے کو دیکھا، اور وہ یہی معمول سیدہ کائنات کا ذکر کرتے تھے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سیدہ کائنات کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد وہ اپنے حجرہ خاص میں، محراب میں جو خاص تھا آپ کا حجرہ، وہاں پر اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتی تھی، ذکر و اذکار کرتی رہتی تھی. اور اپنی فضا سے فرمایا ہوا تھا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے مجھے خبر اندر کر دینا. جیسے سورج غروب ہو جائے، تو جیسے سورج غروب ہوتا تھا تو فضا جو تھی وہ آپ کو جا کے اطلاع کرتی. سورج غروب ہونے پر سیدہ کائنات گڑ گڑا کے دعا فرمایا کرتی. تو یہ بھی ایک قبولیت والا عمل ہے کہ جمعہ کے دن، ویسے بھی حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد ایک ایسی گھڑی آتی ہے، اس میں جو بھی حلال چیز کا سوال رب سے کرو میرا رب عطا فرماتا ہے. تو یہ عصر کے بعد اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہا کریں. بعض علماء نے لکھا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرتے رہیں عصر کے بعد، مسلسل پڑھتے رہیں. اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگے، جو دعا مانگو گے قبول ہوگی. تو سیدہ کائنات کا بھی یہ عمل ہے. کوئی مشکل آ جائے تو یہ ایک ایسا سیدہ پاک کی سیرت سے ہمارے لیے عمل ہے کہ اگر اس ٹائم دعا مانگے گے تو یقینی بات ہے وہ بھی کیا کرتی تھی، تو انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے ان کے تصدق خیرات ضرور ملے گی. ایک اور بات آخری کروں حضرات ذی وقار، باتیں تو بہت زیادہ ہیں. سیدہ کائنات نے اس امت کے ساتھ
اتنا پیار فرمایا اس امت کی بھلائی کے لیے، ہمارے لیے بخشش کی دعائیں، اور جتنا اس امت کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک بار نا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنے ہاں دعوت دی، تو حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے نا، حضرت عثمان غنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے، آپ کے قدموں کو گن رہے تھے، اور جب گھر پہ گئے شاندار دعوت ہوئی، صحابہ ساتھ تھے، دعوت ختم ہونے پر جتنے قدم حضور علیہ السلام چل کر حضرت عثمان کے گھر تک تشریف لے کے گئے، ہر قدم کے بدلے حضرت عثمان نے ایک غلام آزاد کیا۔ بڑی شاندار دعوت ہوئی۔ مولا مرتضیٰ گھر آئے، سیدہ سے ذکر کیا کہ سیدہ آج نا بھائی عثمان نے بڑی شاندار دعوت کی، اور میرا دل کرتا ہے ہم بھی ایسی دعوت کریں۔ اب پاس کچھ رکھتے نہیں تھے، جو آتا تھا خیرات کر دیتے تھے۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ کہنے لگی کہ علی خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ تو کہا انتظام کرنا ہے۔ انہوں نے ایسی شاندار دعوت کی، کہا انتظام میرے ذمہ، دعوت تم دے آؤ۔ مولا مرتضیٰ گئے، دعوت دے آئے، حضور علیہ السلام مقررہ دن تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آئے کہنے لگی بٹھائیے، آپ بابا جان کو بٹھائیں، صحابہ کو بٹھائیں، سارے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے نا، سیدہ پاک اپنے حجرہ خاص میں چلی گئی، خالی ہنڈیا چولہے پہ رکھ دی، اور حجرہ خاص میں جا کے سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگی مولا آج تک تیری بندی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوئی، اے مولا تیری راتیں ختم ہو جاتی تھی، تیری بندی کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، تیری راتیں ختم ہو جاتی تھی، قیام نہیں ختم ہوتا تھا۔ یہ سیدہ پاک کا عمل، پوری رات اگر قیام ہے، قیام میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ آیتیں مصداق ہیں ان کے اوپر، اس آیتوں کے مصداق ہیں یہ لوگ، کہ اگر قیام ہے تو قیام میں رات گزر جاتی، سجدے میں تو سجدے میں رات گزرتی۔ جب صبح کا ٹائم ہوتا گڑ گڑا کے عرض کرتی مولا کوئی ایک رات تو ایسی بنا دے تیری بندی جی بھر کے سجدہ تو کر سکے نا۔ ایسی عبادتیں کرتی تھی، تو گڑ گڑا کے عرض کرنے لگی مولا آج تک تیری بندی غافل نہیں ہوئی، آج میری لاج تیرے دست قدرت میں ہے، میرا کام تھا دعوت دینا، انتظام تو ہی فرما۔ یہ گڑ گڑا کے دعا کی نا، ہنڈیاں وغیرہ چولہے پہ رکھی تھی، جب آئی نا دعا کر کے کیا دیکھتی ہیں، وہ کھانوں سے بھرے ہوئے برتن تھے، جو خالی برتن رکھ کے آئے وہ بھرے ہوئے، ڈالنا شروع کیا، دینا شروع کیا، کھانا شروع ہو گیا۔ صحابہ اکرام کھا رہے ہیں، بڑے محظوظ ہو رہے ہیں اور متحیر بھی ہیں، اتنا لذیذ کھانا۔ غیب والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرائے، کسی سے پوچھا نہیں، مسکرائے، فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کدھر سے آیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ جانے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی جانے۔ تو فرمایا آج یہ کھانا میری بیٹی کی دعا پہ اللہ نے تمہارے لیے جنت سے بھیجا۔ اچھا کھانا کھایا، اس کے بعد سیدہ کائنات پھر کمرہ خاص میں چلی گئی، محراب میں جا کے سر سجدے میں رکھا، گڑ گڑا کے عرض کرنے لگی مولا جہاں تو نے اپنی بندی کی اتنی لاج رکھی ہے، بعد ایک اور التجا کرتی ہوں۔ حضرت عثمان نے تو ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا، تیری بندی یہ التجا کرتی ہے تیرے محبوب جتنے قدم چل کے ہمارے گھر تک تشریف لائے ہیں، ان کے بدلے ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام امتی کو جہنم سے آزاد کر دے، ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ دعا کر رہی تھی، رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل امین علیہ السلام آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے اور خوشخبری عطا فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی بیٹی کی دعا کو قبول کیا، آپ جتنے قدم چل کے ان کے گھر تک آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ اتنا محبت فرمائی یار اس امت کے لیے۔ آج ہم انہی کی سیرت سے دور بھاگے، اے میری ماں بہنوں بیٹیوں،
آپ سے بھی اور آپ بھائیوں سے بھی گزارش ہے، کامیاب معاشرہ چاہتے ہیں، کامیاب ایک گھر چاہتے ہیں کہ جس میں ہماری بیٹی جس گھر میں جائے وہ ایک مثالی گھر بنے، مثالی معاشرہ بنے، خدا را ان کو سیدہ پاک کی سیرت کی تعلیم دے، یہ چیز سکھائیں۔ گھر کا کام خود کرنا، آج نکرانیاں رکھ کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، برتن دھونے والی علیحدہ ہے، کپڑے دھونے والی علیحدہ ہے، اور کوئی آٹا بھی نہیں پیسنا پڑتا تو پھر بھی نمازیں نہیں پڑھتی، پھر بھی سجدے کی توفیق نہیں، کتنا ہم لوگ دور ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہماری کامیابی، ہماری فلاح اس گھرانے، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ جو چند باتیں، دو تین میں نے باتیں عرض کی ہیں سیدہ پاک کی سیرت میں سے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ان کی چادر تطہیر کا تصدق اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اللہ حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ